بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 20ویں گریڈ کا ایک افسر جو ہے وہ سارے لے بیٹھا پاجی، اور ایسے ایسے اس نے راز اگل دیے ہیں، بلکہ اصل تو راز ابھی اگلے گا۔ وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوگی، لیکن میں بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی پائن معاملہ کیا ہے، اور یہ گل کتوں ٹری تے کتنے مکی، یا یوں سمجھ لے کہ میں آپ کو کچھ ایسے اشارے دے دوں گا جس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یار میری بھی تو لیمٹس ہیں نا، چیزوں کو میں بالکل اس طرح سے کھل کے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک فضا جو ہے پاکستان کے اندر بڑی انسرٹینٹی کی ہے، حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا مظہر ہے۔ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بخار جو ہے اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہوتی، آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں انفیکشن ہوئی ہوتی ہے، کتے نہ کتے بیکٹیریا بڑھیا ہوتا ہے، کتے نہ کتے وائرس کا شکار ہو جاتے ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بخار کیوں ہو رہا ہے وہ اصل بات ہے۔ باہر میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ طریقے کے ساتھ چیزوں کو میں پیش کر سکوں۔ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت علی چٹھا صاحب، یہ جو چٹھا صاحب ہے نا، انہوں نے آج کہا کہ جی میں نے تو خودکشی کی کوشش کی پہلے صبح نماز پڑھ کے، پھر میں سوچا میں حرام دی موت کیوں مرا، میں پھر بتا کے مرتا ہوں کہ یہ کیا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس طرح کے سلسلے۔ 7 مارچ 2024 کو پائن نے ریٹائر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پی سی ایس افسر ہیں، یعنی ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے آج ہو گئی ہے میرا 16-17 فیبرری ہے، اور 7 مارچ سر کتنے دن رہ گئے پیچھے، تب انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا۔ اور جو یہ پی سی ایس افسر ہے یہ سی ایس ایس افسر نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو ان کی گفتگو سے، ان کے بولنے کے انداز سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ وہ پی سی ایس افسر ہی ہو سکتا ہے، سی ایس ایس افسر نہیں ہو سکتا۔ خیر، اپنی رہتل ہوتی ہے، میں کسی کا مطلب لہجے کا تمسخر نہیں اڑاتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لہجہ ہر ایک انسان کا جہو جی رہتل ہوگی وہ جہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اوریجنلی ہو اس کو اسی انداز میں سامنے آنا چاہیے۔ لہجے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ صاحب جو ہے یہ حمزہ شہباز کے پی ایس ہو رہے ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں لاہور کے قریب ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے یہ جو مالک ہیں ان کے یہ سمدی بھی ہیں، اور ان کے صاحبزادے عمار صاحب ہیں جو ان کی طرف ان کا بیاہ ہوا ہے، اور اس بیاہ تو بعد پائے نے بڑے روپیاں دے مالک ہو گئے، بے تحاشا ان کے پاس مال و دولت اب اکٹھا ہو چکا ہے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں جو کہ ان سے ایک مدتوں سے واقف ہیں، تعلق والے ہیں، جو جانتے ہیں ان کی حرکات و سکنات کو۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان آن دی ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا، آف دی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی پاکستان کے اندر نا اصل وچ ساڈی ایسے طرح ہی ہیں، اسی لوکاں لئی جڑے آ او رانجے ہاں تے گھر لئی قیدو ہاں۔ ہمارا جو ہے نا ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے، 99% پاکستان کے لوگ اس طرح سے گزارتے ہیں۔ انڈیا کے بھی اسی طرح ہے، کلا پاکستان نہیں دیکھے گا، انڈیا بھی اسی طرح کا ہے۔ سری لنکا والے پاسے چلے جو اتنے بھی انج دئیے، تقریباً بنگلہ دیش بھی انج دئیے، افغانستان والے پاسے چلے جو اتنے بھی انج دئیے۔ تو یہ ساری بیلٹ جیڑی ہے نا اتنے پائے قیدو بہتے نے تے رانجے گھٹ نے۔ اینی ہاؤ، معاملہ یہ ہے کہ جو آن دی ریکارڈ لائف ہوتی ہے وہ بڑی آپ کو نظر آئے گی جناب، کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں صبح نماز پڑھ کے خودکشی کرنے لگا سر، ٹھیک ہے۔ آف دی ریکارڈ لائف جو ہوتی ہے وہ اصل لائف ہوتی ہے، اور اس رنگین شاموں کے کچھ سنگی ساتھی جو ہیں ان کے، ان میں سے ایک دو کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان کے مطابق یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ بالکل ہومیوپیتھک کریکٹر ہے، یہ کسی صورت بھی کوئی بولڈ سٹانس لینے والے آدمی نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سارا ایک دم سے ہوا اور انج لگا کہ جناب طوفان ہی آ گیا، آپ نے دیکھا سکریناں بھر گئیاں ہر پاسے، جڑا نا ایک جڑا رولا پہ گیا کہ اے سارا الیکشن ہی کالا دم ہو جائے گا، یہ بنے گا کیا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ چیزیں پاکستان کے اندر ایسی ہوتی، کچھ گلاں نا اد بدھ جی ہوتی ہیں، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک شخصیت کا اکثر حوالہ دیتا ہوں، اور وہ شخصیت جو ہے نا ان کے ساتھ میرا جو پہلا تعارف ہوا تھا
وہ کوئی اچھا یہ بات اس سے بالکل منسلک ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں گل موڑنا پیا. اب پوری بات سنیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ شخصیت ہے جناب, ان کا نام ہے اجمل, اور وہ شاہ صاحب ہیں. ایک دن مجھے فون آئی جا رہا اور میں فون نہیں پک کر رہا, تو کیونکہ میں ولاگ کر رہا تھا, اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو ولاگ کرنے کے بعد جیسے ہی میں ہٹا ہوں تو مجھے ایک اور معروف صحافی کا فون آ گیا, اور وہ میرا دوست ہے. میں نے اس کی کال ریسیو کی تو اس نے کہا کہ یار بندہ تینوں کال کر رہے ہیں, کال کر بیک. میں کہا اچھا بھاجی میں لے لینا کال. اچھا خیر اس دوران پھر ان کی کال آ گئی, میں نے ان کی کال سن لی. تو انہوں نے کہا یار اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہیڈ تھا, انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے ہے, یعنی جنرل باجوہ میرے پیچھے ہے, اور میں تیرے پیچھے ہے, تو فون ہی نہیں سن رہا یار میرا. تو میں کہا بھاجی حکم کرو. اچھا وہ نا اسٹرالوجر ہے اور یہ ستارہ شناس. اپنا انہیں گلا دینا کوئی یقین کوئی نہیں نہ. چیزیں جو ہیں وہ 2 جمع 2 4 والی زندگی گزاری کے لہٰذا ویسے تو ساڈے کول جمع کدی ہویا ہی نہیں, لیکن پھر بھی میں ویسے ایک بات کروں تو بڑا عجیب سا سین تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی پریڈکشنز کی جو واقعی رونما ہو گئی, اگلے چند دنوں میں ہی ہو گئی. تو میں حیران, میں کہ استاد جی بندے نوں شک پیندا, میں کہ لے بھی یہ تو کوئی تعلق واسطہ ہے پرلے پاسے بزرگاں والے پاسے, تے ان اتوں کو اطلاع ہوئے گی. لیکن پھر ایک دو چیزیں انہوں نے میری اور کچھ میرے دوستوں کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ باتیں کی, تو میں بھاجی بڑا کانشیس ہو گیا. میں کہا استاد جی اس بندے کو کچھ ایٹم ہے جی. اچھا اب ان الیکشنز کے حوالے سے وہ مجھ سے جب بھی بات ہوتی تھی مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ واٹس ایپ سناؤ, تسی کہتے ہو میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا, تو واقعی لگ پتہ جائے گا, دیکھنا صحیح ذرا. میں کہتا تھا یار کی مطلب, انہوں نے کہا تاڑے خیال سے میاں صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں. میں کہا جی میرا تو خیال ہے پرائم منسٹر بن رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ پہلے الیکشن تو کرائیں, الیکشن کے راستے میں پھر روڑے اٹکنے شروع ہو گئے, آپ نے دیکھا ہوگا. پھر جب الیکشن ہو گئے تو میں کہا جی الیکشن تو ویلو ہو گئے. انہوں نے کہا چلو جس لیے الیکشن کے رزلٹس آن گے پھر ویکھنا, پھر دسنا مینوں کہ یہ رزلٹس کو کتنے لوگ تسلیم کرتے ہیں. حالات اتنے آسان نہیں ہیں بٹ صاحب, چیزیں پاکستان کے لیے اتنی سیدھی نہیں ہیں. وہ اپنے ستارے دی چالاں چلوں کے حساب میں دستے سن, اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے, میں آج آپ کو بتانے لگا, انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ لگے گی, وہ کہہ رہے جا سکتے ہیں. اب کمشنر راولپنڈی کی یہ جو گفتگو آئی ہے, یہ ایک بندہ کمشنر راولپنڈی 20ویں گریڈ کا ایک افسر ہے یار, یعنی پورے اس سسٹم کے اندر اتنا بڑا ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ, 25-26 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اس کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں افسر ہیں. ہزاروں افسروں میں بھائی جان پتہ نہیں کنے سینکڑے 20ویں گریڈ دے نے. انہوں جو 21ویں گریڈ کا ایک بھائی ایک ضلع کا افسر, ٹھیک ہے, وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ جناب میں نا چیف الیکشن کمشنر نے بھی فائل آ دے تو میں نے بھی فائل آ دے, میں پولیس کے حوالے کر رہے اپنے آپ کو. میں اتنا ضمیر پہ بوجھ لے کے زندہ نہیں رہ سکتا کہ جناب اتنے 70 ہزار سے لوگ جیتے اور میں ٹھپے لا کے دوسرے پاسے لائے. اچھا مجھے یہ کچھ چیزیں جو ہیں نا یہاں پر اس میں سوال اٹھتے ہیں. سوال کیا اٹھتے ہیں؟ سوال یہ اٹھتے ہیں کہ حضور مجھے یہ بتائیں, جس وقت آپ ٹھپے لگا رہے تھے اس وقت آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ دیکھیں نا, یہ بندہ ماشاءاللہ اربپتی بے تحاشا پیسے کا مالک ہے, کمایا جیسے ہے نہیں کمایا میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا, لیکن ہی از ویری ویل آف, چنگا بھلا جڑا نا نوٹا دا مالک ہے, ٹھیک ہے, ایک اچھے عہدے کے اوپر ہے. 7 مارچ کو وہ ریٹائر ہونے والا ہے. تاریخ جی ریٹائرمنٹ دی ہوتی ہے, جن دے ریٹائر ہونا ہوتا بھائی انہوں نے پہلے تو پتا ہوتا کہ میری یہ تاریخ آ رہی ہے, وہ ایک دن گنیا ہوتا کہ اینے دن رہ گئے تو یہ بھی سمیٹ لے تو وہ بھی سمیٹ لے, تو یہ بھی کام کرا لے تو وہ بھی کرا لے. وہ جنہوں نے روپ پا رہے ہوتا انہوں تعلقات بنا رہے ہوتا, کیونکہ بعد چو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن کی فائل ہوتی ہے وہ کلرک نے دب کے بہ جانی ہوتی تھلے, تو انہیں چکر لوانے ہوندے. پھر بس 10 سوا دندا پھڑ کے کلرک نا, پھر وہ چنگے بھلے افسر نو کہ بھاجی انہوں نے بڑی کی, تو وہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہوتا کہ یار یہ کام شام کر دے, کل نو میری فائل نہ رک جائے. کیونکہ ظاہر ہے ایماندار آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پیسے ہی ہوتے ہیں پینشن کے, جو اس کو مہینے کے مہینے آنے ہوتے ہیں, تو وہ انہیں گزارا کرنا ہوتا ہے. بہرحال اب یہ صاحب جو ہیں جب یہ ٹھپے لگا رہے تھے 8 اور 9 فروری کی رات کو, ٹھیک ہے, یہی ہوگا نا 8 9 10 فروری, 8 نو الیکشن ہویا تو وہ بعد ہی ٹھپے ٹھپے لائے ہونے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس وقت جب یہ رزلٹ تبدیل کر رہے تھے اس لیے بھائی نو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی خدا کا خوف نہیں آیا, کوئی ان کو غیرت نہیں آئی, ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں تھا. وہ کیوں کر رہے تھے یہ کام؟
یعنی اس وقت جب یہ کام کر رہے تھے آج سے ٹھیک 10-12 دن پہلے، تو یہ کوئی 18 سال کے تھوڑی تھے کہ کوئی نے ورگلا کے یہ کام کروا رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی تو یہ ہوش و حواس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، جس جرم کا یہ اعتراف کر رہے ہیں. اب یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو فی الحال ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ یہ مان رہا ہے ایک بندہ کہ جی میں یہ جرم کیتا ہے. اچھا، اب وہ جو ٹھپے لگا رہے تھے اس لیے پائن بال سن نکے جی، روٹی کو چوچی کہتے تھے، سائیکل جڑی ہے وہ 3 پہیے نہیں چلاتے سن اس لیے. کیوں اس طرح کی باتیں اس وقت ان کے خیال میں نہیں آئی. اگلی بات یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے، جو میں نے ان کے شامی 7 بجے تو بعد والی دوستوں کے نال جڑی انہوں نے میری ایک دن میری گل ہو گئی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ شخص جو ہے نا، یہ اس طرح کی باتیں ہوا میں کرنے والا آدمی نہیں ہے. کچھ ہے جو کہ جس نے اس کو فورس کیا تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے. میں کہوں غیرت بندے جاگ جاتی کسی لیے، بندے کا ضمیر جاگ جاتا. انہوں نے کہا نہیں پائن انج دا کریکٹر ہے ہی نہیں، غیرت ضمیر جاگن والا کام نہیں گا. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سچی مچی غیرت ضمیر جاگا، مجھے نہیں پتا. اور میں ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بالکل صدقہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر رزلٹ چینج ہوئے ہیں جیسے کہ کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں، تو سر واقعی یعنی مینڈیٹ چوری کرنے کی سزا جو ہے نا وہ سخت سے سخت ہونی چاہیے. جنہوں مینڈیٹ ملیا یار دیو انہوں کی، تانوں مطلب ہے تسی کو اتنے لکھ کے رکھے آگے ساڑھے کوئی ریڑا. ٹھیک ہے، تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. لیکن اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگ دوستوں کے مطابق یہ جو صاحب ہیں یہ ہومیوپیتھک ایٹم ہے. ٹھیک ہے، انہاں دا ایک پیرا دے پار والی ایٹم نہیں گی. اس طرح کی بولڈ سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کہیں اور خراب ہوئی. اب میں آپ کو وہ کچھ اشارے دینے لگا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ معاملہ سارا گڑبڑ کہاں ہوا ہے. دیکھیں، ایک تو الیکشن کے رزلٹس جو ہیں وہ ڈے فرسٹ سے متنازع ہیں. 2 نمبری کی خیر یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو رزلٹس آئے وہ 10-15% تھے اور اس میں انہوں نے میاں نواز شریف کو یاسمین راشد سے ہروا دیا. 10-15% رزلٹ کے اندر میاں نواز شریف کو یاسمین راشد سے میڈیا نے ہروا دیا اور پورے لوگوں کو یقین دلوا دیا کہ پاجی میاں نواز شریف ہر گیا. 100% رزلٹ آئے تو پتہ چلا کہ میاں نواز شریف تک 60-70 ہزار کی لیڈ تو جیتے آیا. ٹھیک ہے، اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک فارم 47 جو ہے وہ 2 نمبر بنا کے مارکیٹ میں گھمایا گیا. سارے میڈیا نے چلایا اس کو، اور وہ اس کی یعنی فارم کی جو ہے وہ حیت بتا رہی تھی، اس پر لکھے ہوئے فگرز بتا رہے تھے کہ یہ 2 نمبر ہے. اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ایک ووٹ بھی نہ پڑا ہو، اور کسی نے نہیں پایا ہوگا. یار اپنے آپ تو لوگوں نے پایا ہوئے گا نا ووٹ جڑے الیکشن تے کھلوتے سے نا. ٹھیک ہے، لیکن سارے میڈیا نے اس کو چلایا. تو ڈے فرسٹ سے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ متنازع ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی. ایک درخواست ہے سپریم کورٹ کے اندر اور وہ 19 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے، اور وہ درخواست یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن کالعدم قرار دیے جائے اور 1 مہینے کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، 19 تاریخ کو اس کی سماعت کرے گا. ایک ہنٹ یہ آپ سمجھ لیں، یہ درخواست آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اور ایک چیز اور بتانے لگا ہوں، جو دوست مزید اس میں تحقیقات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کو پتہ چل جائے گا غور و خوض کرنے والوں کو کہ چیزیں کہاں سے ہیں اور کہاں گڑبڑ ہے اور کہاں سے حالات جو ہیں ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں. سیل وڑائی صاحب کا کالم ہے سر، سیل وڑائی صاحب کا کالم کل کا ایک کالم ہے. میں نے آپ کو کل بھی اشارہ کیا تھا، اس کالم کو پڑھے حضور، اور چیزیں کہاں پہ انفیکشن کہاں پہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. بخار ہے سب کو پتہ چل رہا ہے، تھرمامیٹر 10 رہے 103 بخار ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیل وڑائی کے کالم کو دیکھیں، آپ کو اس میں بات سمجھ آ جائے گی. فی الحال یہ ہے کہ ایک کمشنر پنڈی پائن پورے سسٹم کو لے بیٹھا ہے.
اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ملک کے اندر مکمل کیوس ہے. اللہ نہ کرے کہ جو اجمل صاحب ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں پیش گوئی درست ثابت ہو، جس کا انہوں نے امکان ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر ایمرجنسی کی طرف حالات جا سکتے ہیں. یہ پرانی گل کر رہے ہیں، کافی پرانی. یعنی یہ بات آج سے 6 مہینے سال پہلے وہ کہتے تھے کہ الیکشن ہون گے تو حالات جڑے نے وہ کافی دوجے پاسے ٹر جان گے بٹ صاحب. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت لگتا ہے کہ حالات اس طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو رزلٹس آئے ہیں ان کو تسلیم کریں، مل کر حکومت بنائیں. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی نے اس کو سنبھالنا ہے. جتنا کچھ ٹی ویوں کے اوپر چل رہا ہے، جتنا کچھ ہو رہا ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے، اس سے صرف پاکستان کا دشمن خوش ہو سکتا ہے. پاکستان کا چاہنے والا اس سے خوش نہیں ہو سکتا. پاکستان سے پیار کرنے والا اس سے خوش نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی حالات کو بہتر کرنے کے لیے تمام لیڈرز کو آگے بڑھنا ہوگا، تمام اداروں کو آگے بڑھنا ہوگا اور چیزوں کو سنبھالنا ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے. میں کم از کم اس بات پر آپ کو دل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. آپ کے دل میں جو ہے آپ بھی لکھیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ.